بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصرت ملک۔ آج ہم سوشیالوجی پارٹ 2 کا ایک اہم ٹاپک ڈسکس کریں گے، اسلامک سویلائزیشن ان سب کانٹیننٹ، برصغیر میں اسلامی تہذیب کا دور۔ مسلمان خاندانوں نے برصغیر پر تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ اس خطے میں سب سے پہلے عرب آئے۔ عربوں نے 8ویں صدی کے شروع میں برصغیر پر حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے بھی صدیوں سے عربوں کے اس خطے کے ساحلی لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم تھے۔ 711 میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور فتوحات سندھ کے بعد وہ ملتان تک بڑھتا گیا۔ بغداد کے خلیفہ نے بہت جلد محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا۔ عربوں کے بعد اس خطے میں ترکوں کی آمد ہوئی۔ 10ویں صدی عیسوی کے آخر پر ترک سرداروں نے اپنے مرکز غزنی سے ہند پر حملے کر اس پر تقریباً 200 سال حکومت کی۔ یہ لوگ پکے مسلمان تھے۔ اس دور میں بہت سے مسلمان مبلغین اس خطے میں داخل ہوئے اور اسلام کی اشاعت کا کام انہوں نے بہت آگے پہنچایا۔ جب ترک مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو برصغیر کی معاشرتی زندگی تباہ ہو چکی تھی اور بہت ساری ہندو ریاستیں تھیں جن پر راجپوت اور دیگر ہندو حکمران حکومت کرتے تھے، اور جو برہمن مذہب تھا وہ زوروں پر تھا اور اس کے پیروکار بہت تھے۔ محمد غزنوی اور محمد غوری کی فتوحات نے ہندوستان کی معاشرتی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ غزنوی خاندان کے 14 بادشاہوں نے تقریباً 200 سال تک اس دور میں اسلام کی فتوحات کا جو سکہ تھا وہ پورے ہندوستان پر قائم کیا۔ مسلمانوں کی دلیری اور جرأت کے کارنامے برصغیر کی پوری تاریخ میں درخشاں باب ہیں۔ سلطان ابراہیم لودھی خاندان نے اسلامی مملکت کی ثقافت کی حفاظت کی اور بہت ہی اعلیٰ خدمات سر انجام دیں۔ ظہیر الدین بابر، مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر نے اسلامی ثقافت کو بام عروج پر پہنچا دیا اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ برصغیر پر خلجی، تغلق، سادات، لودھی، سوری اور مغلیہ خاندانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ اس عرصے میں ہندوستان کی ثقافتی اور معاشرتی زندگی پر اسلام کے اثرات مرتب ہوئے۔ اس عرصے میں جو تعمیرات کی گئیں ان میں جی ٹی روڈ، بادشاہی مسجد، تاج محل، ہرن مینار، شالیمار باغ، یہ تمام عمارات جو ہیں یہ مسلمان بادشاہوں نے تعمیر کروائیں۔ اسلامی تہذیب کے اثرات: شیر شاہ سوری نے جرنیلی سڑک، شاہجہان کا تاج محل، بادشاہی مسجد، شالیمار باغ آج بھی ہماری ثقافت کا نمایاں حصہ ہیں۔ شہنشاہ اکبر کے زرعی نظام کی خوبیاں آج بھی ہمارے نظام میں موجود ہیں۔ خواتین کا مقام: اسلامی ثقافت نے عورت کو احترام دیا۔ وہ غلامی جو ہندو ثقافت میں پائی جاتی تھی کہ خاوند کی موت پر ستی ہو جایا کرتی تھیں، وہ بھی یعنی وہ خود کو زندہ جلا دیتی تھیں۔ اسلام کی آمد سے جو لوگ مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے اس رسم کو ترک کر دیا۔
تعمیرات کا انداز۔ ہند کے مسلمانوں نے اپنی تعمیرات میں ترکی کے انداز کو اپنایا۔ مکانوں کی تعمیر، خاص طور پر مسجد کا انداز ترکوں کا تھا۔ اس دوران دینی علوم کے ساتھ ساتھ فارسی، عربی، طب، جغرافیہ اور ریاضی کے علوم کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ اگرچہ تعلیم کا انداز سادہ تھا لیکن بہت عمدہ تھا۔ شعر و ادب کے ہنر کو ترقی ہوئی اور امیر خسرو جیسے شعراء پیدا ہوئے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ اردو زبان کا بھی اجرا ہوا۔ اولیاء کرام کی خدمات۔ مسلمانوں کے اتنے طویل دور میں جن اولیاء کرام نے اسلام کی تبلیغ میں نمایاں خدمات سر انجام دی، ان میں حضرت مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنی تعلیمات سے ہند کے غیر اسلامی عقائد، رسومات اور افعال کی جڑیں کاٹ دیں اور صحیح اسلامی معاشرہ اور اسلامی ثقافت کو پروان چڑھایا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور جو ہم نے جن ٹاپکس کو ذکر کیا ہے اور جن بادشاہوں کا اس میں ذکر ہوا ہے، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں، کس طرح عرب آئے، پھر ترکی آئے، پھر مختلف خاندان، انہوں نے اس میں تغلق، ایبک، خلجی اور مغلیہ خاندان نے بڑے عرصے تک حکومت کی۔ تو یہ ہماری تاریخ کا ایک سنہری دور تھا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔